ایک راجن پور گاؤں۔ یہاں کے لوگ بہت ہی رحم دل ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ بہت ہی رحم تھے۔ لیکن یہاں تھا ایک بہت رئیس ڈاکٹر، اس کا خود کا ایک ہسپتال تھا، اس کے بہت ہی بڑا گھر تھا۔ اس گھر میں رہتی تھی وہ ڈاکٹر اور اس کی بیوی۔ وہ بہت ہی گھمنڈی سوبھاؤ کا تھا اور اس کی بیوی بھی۔ ان کو غریبوں سے بہت نفرت تھی۔ ارے صاحب جی، کھانا بن گیا، کیا میں ٹیبل پہ لگا دوں کہ آپ کھا لیں؟ پھر آپ ہسپتال بھی جانا ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ میں لگا لوں۔ ہاں، کھانا ہی بنایا ہے، کوئی دنیا تو نہیں تم نے بنا دی جو اتنی خوش ہو رہی ہو۔ کھانا بناتے وقت دوسرے کپڑے پہن لیا کرو، اتنے گندے تمہارے کپڑے ہوتے ہیں۔ مجھے سخت چیڑ ہے تم لوگوں سے جو بہت ہی غریب نظر آتے ہو، اور جلدی سے جاؤ کھانا لگاؤ۔ ایسے ہی تھا، وہ اب کھانا کھا کر ہسپتال کے لیے نکل رہا تھا۔ وہ بہت ہی دور ہسپتال تھا، اس لیے اس کو جاتے جاتے بہت سفر ہو جاتا تھا۔ وہ بہت ہی اکڑو سوبھاؤ کا تھا۔ یہ ہے ایک اس کا ہسپتال جو بہت ہی بڑا ہے، اس لیے سارے ڈاکٹر وہاں ہی ہیں، بڑے بڑے۔ یا اللہ، آج کوئی نہ غریب مجھے ملے۔ ہر وقت جب بھی آتا ہوں غریب مل جاتا ہے۔ مجھے سخت نفرت ہے غریبوں سے، پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ یہ ہے عالیہ۔ عالیہ ریسیپشن پہ کام کرتی تھی۔ اس نے جھوٹ بول کر امیر بنی ہوئی تھی کیونکہ اس کی ماں سخت بیمار تھی، اس کو نوکری کی ضرورت تھی۔ ایک دن ایک غریب عورت آئی اور اس کی بیٹی کا بہت خون بہہ رہا تھا۔ اس کی بیٹی بہت رو رہی تھی، وہ کھیلتے کھیلتے سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اس لیے اس کی ماں اتنا زور زور سے چلا رہی تھی، ڈاکٹر میری بیٹی کو دیکھیں کیا ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ سارے ڈاکٹر کدھر چلے گئے۔ ڈاکٹر میری بات تو سنیں، کدھر ہیں آپ سارے؟ بیٹی کا بہت خون بہہ رہا ہے، میں بہت غریب ہوں۔ میم جی، آپ یہاں سے پلیز چلے جائیں، ہمارے بڑے صاحب نے ہمیں منع کیا ہوا ہے کہ کسی بھی غریب کو ہسپتال میں داخل نہیں ہونے دینا۔ میں بہت تنگ ہوں۔ لیکن بیٹا، میری بیٹی کا بہت خون بہہ رہا ہے، پلیز کسی بڑے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروائیں، اس کا خون زیادہ بہے گا۔ میم، میری بھی نوکری کا مسئلہ ہے، میری ماں بیمار ہے، اس لیے میں یہاں نوکری کر رہی ہوں، میری نوکری چلی جائے گی اگر آپ کو میں نے داخل کیا۔ تبھی وہاں سے گزر رہا تھا وہ ڈاکٹر، کیونکہ اس کی آواز پورے ہسپتال میں سنائی دے رہی تھی۔ ارے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ اتنا چلا کیوں رہی تھی؟ پورے ہسپتال کو آپ نے سر پر کھڑا کر دیا۔ کیا ہوا ہے آپ کی بیٹی کو؟ تھوڑا سا خون ہی بہہ رہا ہے نا، کوئی زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ ویسے بھی آپ کے پاس پیسے ہیں جو اپنی بیٹی کا علاج کروانے آ رہی ہیں؟ پیسے شیسے ہوتے نہیں، ویسے ہی منہ اٹھا کر آ جاتی ہیں آپ، پیسے چلا رہی ہیں جیسے آپ کا ہی یہ ہسپتال ہے۔ آپ جائیے یہاں سے، آپ کی بیٹی کا علاج نہیں ہوگا، پہلے پیسے جمع کروائیں گی تو تبھی آپ کی بیٹی کا علاج ہوگا۔ ڈاکٹر جی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پلیز میری بیٹی کا علاج کریں، اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے۔ نہیں، مفت میں علاج نہیں ہوگا، اگر پیسے جمع نہ کروائے تو یہاں سے جاؤ، ہم مفت میں علاج نہیں کرتے۔ ہسپتال میں نے کیا مفت خوروں کے لیے یہاں کھولا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ پلیز ایسا نہ کہیں، میری بیٹی کی جان خطرے میں ہے، اس کا اتنا زیادہ خون بہہ رہا ہے، اگر تھوڑی دیر ان کا اور علاج نہ ہوا تو وہ مر سکتی ہے۔ مرتی ہے تو مرتی رہے، ویسے بھی تم لوگوں کی غریبوں کی زندگی کیا ہے، اچھا ہو مر ہی جائے۔ تو ایسے ہی ڈاکٹر ان کو برا بھلا بول کے بھگا دیتا ہے۔ ڈاکٹر جو بھی غریب آتا اس کے ساتھ ایسا ہی بہیو کرتا، بہت گھمنڈی تھا۔ ایک دن وہ بیڈ پر لیٹا ہوتا ہے تو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، تبھی کہتا ہے چلو تھوڑی دیر واک کے لیے چلا جاتا ہوں، بہت اچھی رہے گی۔ تو پھر وہ جب سڑک پر آتا ہے تو اس کو ایک گاڑی سے ٹکر لگ جاتی ہے، وہ وہیں بے ہوش پڑ جاتا ہے، اس کا سر سے بہت گھاؤ آتا ہے۔ وہ غریب عورت دور سے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو ہاسپٹل میں اس کی مدد لینے آئی تھی۔ وہ کہتی ہے ارے یہ تو وہی ڈاکٹر ہے جس نے میری مدد نہیں کی، لیکن اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا، مجھے تو اس کی مدد کرنی چاہیے نا، چلو میں اس کی مدد کرتی ہوں۔ وہ عورت اس گاڑی والے سے جس نے اس کو ٹکر ماری، اس کے ساتھ وہ ہاسپٹل لے آتی ہے۔ میم، آپ یہاں پھر آ گئی،
آپ کو ایک دفعہ میں نے کہا ہے کہ میری بھی نوکری کا مسئلہ ہے، آپ یہاں کیوں بار بار لینے آ جاتی ہیں؟ ابھی ڈاکٹر آنے والے ہیں، وہ پھر میری بےزتی کریں گے۔ نہیں میم، میں اپنا نہیں کروانے آئی، میں کسی ایک بڑے آدمی کے ساتھ آئی ہوں، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس لیے اس کا بہت خون بہہ رہا ہے۔ آپ پہلے پیمنٹ کریں، پھر میں ان کو داخل کر سکتی ہوں، ورنہ نوکری کا مسئلہ ہے، نہیں تو میں ایسا نہیں کرتی۔ پیسے نہیں، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ وہ ریسیپشن والی اس کو وہاں سے چکتا کر دیتی ہے، اس لیے وہ واپس آ جاتی ہے۔ وہ گھر آ کر اس ڈاکٹر کی کئی دنوں تک مرہم پٹی کرتی ہے۔ ریسیپشن والی کا دل بہت اچھا تھا، لیکن اس کی ماں بہت بیمار تھی، اس لیے اس کو بھی مجبوری تھی۔ اس ڈاکٹر کی عالیہ نے بہت مدد کی، کیونکہ وہ اس کو سبق سکھانا چاہتی تھی کہ کیسے غریب بھی ایک بڑے آدمی کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو کچھ دنوں بعد ڈاکٹر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے، من ہی من میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا، کیونکہ جس کی اس نے مدد نہیں کی، آخر کار اس نے ہی اس کی مدد کر دی۔ اس کے منہ پر بہت زور سے تماچا لگتا ہے اس کی زندگی کا۔ اس کو اب احساس ہوتا ہے کہ غریب بھی ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، ارے میم جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میری بہن جیسی ہیں، مجھے ہسپتال میں لے جاتی۔ ارے میں آپ کو کیسے ہسپتال میں لے جا سکتی، میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے، اس ریسیپشن والی کی بھی ماں بیمار تھی، اس لیے اس کو میں نے ہی کہا تھا کہ کوئی غریب میرے ہسپتال میں داخل نہ ہو، کیونکہ مجھے غریبوں سے نفرت تھی، لیکن اب نہیں۔ تو ایسے ہی بچوں، ہمیں دین اور اسلام یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ہماری مدد نہ کریں۔ اگر وہ ہماری مدد نہیں کرتے تو ہمیں اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے، تاکہ اس کو بھی کچھ سبق حاصل